قرآن کی آیات نے، رسول اللہ کی حدیث نے ہم علماء کے کاندھوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو بوجھ ڈالا ہے وہ دنیا کے کسی اور انسان کے کاندھوں پر نہیں ہے۔ دو وجہ سے ہم رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ ہماری قرآنی صفت ہے، مومن مرد اور مومن عورت ہونے کی بنیاد پر۔ اور ہم حاملین قرآن ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے علماء کی فہرست میں شامل فرمایا ہے۔ ہم قال اللہ قال الرسول کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ ہم حضرت ابو ہریرہ کے وارث ہیں۔ ہم اصحاب صفہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ ہم علماء دیوبند کے جوتے اور چپل اٹھانے والے ان کے خوشچی ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی نیا کو سہارا دے کر کے اس گندے اور گھنونے جرائم کے گڑھوں سے نکال کر کے باہر لے آئے۔ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس میں کہ آج پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، پورے ہندوستان کے اندر ارتداد، نوجوان مرد اور نوجوان عورتوں کی ارتداد کی اس لہر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا منصوبہ بنایا ہے آپ کے پاس منصوبہ؟ ہاں، جب سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل سینے میں انسان اور مٹی کا دل رکھا ہوا ہے اللہ نے، تکلیف ہوتی ہے، دل پھٹتا بھی ہے، اور ٹیس، درد، تکلیف کا وہ عالم پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لیکن منصوبہ کیا ہے؟ اس لہر کو ختم کیسے کریں گے آپ؟ کیا آپ نے اس کا منصوبہ بنایا ہے؟ ہاں، لوگ کام کر رہے ہیں۔ جو بچیاں چلی جاتی ہیں ان کو دباؤ بنا کر کے لے کر کے آتے ہیں، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ اپنے ماں باپ کا ساتھ رہ کر کے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ علاج نہیں ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس منصوبہ؟ میں بتاتا ہوں، اس منصوبے کو سنیے، مختصر کر کے بتاتا ہوں، اور یہ قوم کو احساس دلائیے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ ہم جب مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اصلاح معاشرہ کے نام پر گفتگو کر کے نکاح اور طلاق کے اس بھور میں پھنس کر کے اپنے وقت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اصل اور بنیاد کی طرف کوئی نہیں آتا۔ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، اس ارتداد کی لہر جس میں آج ہندوستان کا مسلمان جوجھ رہا ہے، اس ارتداد کی لہر پر قابو پانے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو تربیت اولاد کا بہترین نظم دیا ہے۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ اولاد کی تربیت
قدم بہ قدم رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق اگر ہوگی تو یاد رکھیے ارتداد کی آواز کو اٹھانے والے اور جو یہ تنظیمیں مل کر کے آپ کے بچوں اور بچیوں کو جہنم کی آگ میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب ناکام ہو جائیں گے، زمین میں دفن ہو جائیں گے، نہیں چلے گی تحریک۔ لیکن شرط ہے کہ اولاد کی تربیت ہونی چاہیے شرعی اعتبار سے، جو فرض عین ہے، ہر ماں اور باپ پر فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، اسی طریقے سے اولاد کی تربیت بھی شرعی اعتبار سے یہ بھی فرض عین ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے مدرسوں کے، مسجدوں کے چاروں جانب جو قوم ہماری آباد ہے، وہ قوم اولاد کی تربیت کی تعلیم رسول اللہ نے جو فرمائی ہے اس سے کتنی واقف ہے اور کتنا عمل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے علاقوں میں جائیں اور اس انداز پر محنت کریں۔ یاد رکھیے آپ کی محنت رنگ لائے گی، نہ طلاق پہ بولنا پڑے گا، نہ نکاح پر بولنا پڑے گا، نہ بارات پر بولنا پڑے گا، نہ مڈھے پر بولنا پڑے گا، کچھ نہیں، سارا میدان شرعی ہوگا اگر اولاد کی تربیت شرعی انداز پر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے پر رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر ہو۔ اب آپ دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، لیکن میری قوم اس اذان اور تکبیر کے عمل پر کتنا عمل کر رہی ہے آپ مجھے بتلا دیجیے۔ جو قوم اذان نہیں کہنا جانتی ہے، تکبیر نہیں کہنا جانتی ہے، وہ اذان اور تکبیر کیسے کہے گی؟ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہر بچہ تقریباً 99% بچہ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، اور بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر نے کہہ دیا اس بچے کا دل نہیں چل رہا ہے، سانس برابر نہیں آ رہی ہے، آکسیجن روم میں جانا پڑے گا۔ بچہ نہ ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا، 6 دن 7 دن 8 دن آکسیجن روم میں چلا گیا۔ ماں باپ اعزاء رشتہ دار سب نے مٹھائی بانٹ لی، خوشیاں منا لی، نہ اذان رہی نہ نماز تکبیر رہی۔ کہاں گئی اذان و تکبیر؟ ختم ہو گیا جنازہ نکل گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو تجھ سے اللہ نے عہد الست لیا تھا، حضرت آدم کی پشت سے نکال کر کے آدم کی اولاد کو، قالو بلا وربنا، تم وہاں عہد کر کے آئے تھے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بچہ نہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ جان رہا ہے، لا الہ الا اللہ اس کے کان میں ڈال کر کے اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کا بیج ڈال دو۔ اب یہ بیج ڈل گیا ہے، یہ بڑا ہوگا، پیڑ بنے گا، درخت بنے گا، شاخائیں پھولے گی، پھٹیں گی، کھلے گی۔ وَلَقِّنُوهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہی لا الہ الا اللہ جو تو نے کان میں کہا تھا اب موت کے وقت بھی یہی کام دے گا، کیونکہ پیڑ تو تیار ہو چکا ہے۔ تو نے بیج نہیں ڈالا، تو چاہتا ہے کہ سائیدار پھل بھی، درخت بھی مل جائے اور پھل بھی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا 7ویں دن 3 کام کرنے، عقیقہ کرو، تہنیق کرو، اچھا نام رکھو۔ کہاں گیا عقیقہ؟ بال کٹوا دیے، خطرہ ہو گئی،
ختم کہانی۔ بقرعید میں بقرعید آئی تو پتہ چلا کہ مدرسے والوں نے 4,000 3,500 کا حصہ نکال دیا ہے، اپنا فرض ادا کریں کہ عقیقہ کریں، وہ بھی کہانی ختم ہو گئی۔ اور قوم میری تحنیک کیا جانتی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو تحنیک کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت اسماء بنت ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر کی تحنیک کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کیا اور کر کے دکھلا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ فرماتے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ کی گود میں رکھ دیا، فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ، اللہ کے نبی نے تحنیک کیا، اس کا نام رکھا، وَسَمَّاهُ ابراہیم، ابراہیم نام رکھا۔ ہمارے ہاں تحنیک کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ تحنیک کا مطلب یہ ہے، اسلام کا فارمولہ ہے، اسلام کی لاجک ہے۔ آج کسی نیک آدمی سے تحنیک کرا دو تاکہ اس کے ذریعے سے اس نیک آدمی کی نیکی اس کے گوشت اور پوست میں سرایت کر جائے۔ ہم نے تو بتایا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور آگے چلو، میں بہت مختصر سے لے کے چل رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب بچہ بولنے کے لائق ہو گیا، ابا اماں نہیں، اس کو سکھلاؤ۔ کیا؟ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تاکہ جو بیج تم نے پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان اور تکبیر سے بویا تھا، اس درخت کو کچھ کھاد اور کچھ پانی مل جائے۔ کون کرتا ہے؟ سب چلے گئے ابا اماں چچا کے چکر میں۔ پھر اور آگے چلیے، نمازوں کا حکم ہوا 7 سال کے بعد۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب جب تعلیم کا وقت آیا ہے، بچہ باشعور ہو گیا، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ کون کرتا ہے؟ کون نبی کے محبت کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ تو اسکول اور کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ جب بچے کو آپ نے نبی کی محبت کا خون ان کے دلوں میں نہیں پیدا کیا، نہیں پلایا، آپ نے رسول اللہ کے اہل خانہ کی تعلیم نہیں دیا، قرآن کی تعلیم نہیں دیا، تو یاد رکھو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ تو شیطان کا غلام بن کر کے پیدا ہوگا۔ اس سے ارتداد نہیں تصور کرو گے تو محبت اسلام کیسے تصور کر لو گے اس کے؟ اس لیے میرے بھائی، میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، میں آپ کی توجہ جمعیت علماء ضلع بجنور کے صدر، سیکریٹری علماء، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان مدرسوں کی 4 دیواری سے نکلیے اور نکل کر کے اپنی قوم کو پکڑیے اور دیکھیے میری قوم جا کہاں رہی ہے، کہاں جا رہی ہے میری قوم۔ میں اگر ان فتنوں کا ذکر کرنے لگوں تو شاید آپ کا دل بھی مچل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، پھر کسی موقع پر ہم اور آپ بیٹھیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے نظام کو مضبوط بنائیے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے باقاعدہ نظام کے ساتھ تحریک چلا کر کے اپنے پورے علاقے کے اندر یہ دیکھیے کہ کون سی بیماری ہمارے اندر جنم لے رہی ہے، تاکہ ہم اپنی قوم کے لیے سچے راہبر اور مقتدی بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مبارک فرمائے اور آنے والا ٹرم اور اس کے رات اور دن اور اس کے تمام احوال سب آپ کے لیے مبارک فرمائے اور کام کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔